بتائیں کہ منافع خوروں نے عوام کی زندگی عجیبن بنا دی ہے۔ مارکیٹ میں سبزیوں کی منمانے نرخوں پر فروخت کا سلسلہ جاری ہے۔ ادرک 700، لہسن 400، پیاز 120، ٹماٹر 80 روپے کلو تک بکنے لگے ہیں، جبکہ پولٹری مصنوعات کی قیمتوں میں بھی اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری ہے۔ چکن کی قیمت میں 11 روپے کمی ہوئی ہے، جبکہ مرغی کا گوشت 531 روپے کلو تک فروخت ہونے لگا ہے۔ مزید تفصیلات لیں گے زاہد عابد سے۔ جی زاہد۔ جی بالکل، مارکیٹ میں مہنگائی کا زور برقرار ہے۔ بعض چیزوں کی قیمتوں میں کمی دیکھی جا رہی ہے، لیکن اس کمی ہونے کے باوجود ان کی خریداری جیب پر مسلسل بھاری نظر آ رہی ہے، جس میں خاص طور پر چکن برائلر گوشت کو اگر دیکھا جائے تو اس کی قیمت میں آج بھی 11 روپے فی کلو کمی دیکھی گئی ہے، لیکن اس کی قیمت اس وقت بھی 531 روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے، جو کہ معمول کی قیمت سے کہیں زیادہ ہے، اور عوام کے لیے اس کی خریداری یقیناً گزشتہ کئی ماہ سے مشکل بنی ہوئی ہے۔ اسی طرح دوسری طرف انڈوں کی نرخ میں مسلسل کمی ہو رہی تھی، لیکن اب اس میں مزید اضافہ ہونا شروع ہو چکا ہے۔ گزشتہ روز بھی 2 روپے فی درجن مہنگے ہوئے، اور آج بھی 2 روپے فی درجن مہنگے ہوئے ہیں، اور 228 روپے فی درجن فارمی انڈوں کا نرخ مقرر کیا گیا ہے۔ سبزی کی صورتحال بھی اسی قسم کی ہے، جس میں پیاز کی قیمت میں کمی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جس کی وجہ یہ بیان کی جا رہی ہے کہ مقامی فصل اب مارکیٹ میں آنا شروع ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے قیمت کم ہو رہی ہے، لیکن اس کمی کے باوجود بھی پیاز کی سرکاری قیمت 195 روپے اور مارکیٹ میں تقریباً 120 روپے فی کلو تک بیچا جا رہا ہے، جو کہ معمول سے تقریباً 2 گنا زیادہ خیال کی جاتی ہے قیمت۔ اسی طرح آلو کی قیمت 50 سے 60 روپے فی کلو اس وقت مارکیٹ میں ہو چکی ہے۔ ٹماٹر کی قیمت میں ایک مرتبہ پھر تیزی دیکھی جا رہی ہے۔ درجہ اول ٹماٹر کے نرخ 65 روپے فی کلو مقرر کیے گئے ہیں، تاہم مارکیٹ میں 80 روپے فی کلو تک بیچے جا رہے ہیں، جبکہ درجہ دوم ٹماٹر 60 روپے فی کلو اس وقت مارکیٹ میں دستیاب ہیں۔ لہسن 400 اور ادرک کی قیمت 700 روپے فی کلو اور 200 روپے پاؤ تک اس وقت مارکیٹ میں موجود ہے۔ اسی طرح بند گوبھی 40 روپے، پھول گوبھی 80 روپے فی کلو ہے، جبکہ موسمی سبزیوں میں شلجم، مولی، پالک، ساگ ان کی قیمتیں اور گاجر کی قیمت 40 سے 50 روپے اس وقت مارکیٹ میں دیکھی جا رہی ہے۔ مارکیٹ ذرائع کے مطابق اس وقت بھی مہنگائی اپنے پورے عروج پر نظر آ رہی ہے، گو کہ گزشتہ چند ہفتوں کے مقابلے میں چکن تھوڑا سا سستا ضرور ہوا ہے، لیکن اس کی قیمت اس وقت بھی غیر معمولی خیال کی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے زاہد، بہت شکریہ اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آپ کو بتائیں کہ رمضان المبارک میں چند دن باقی ہیں اور عوام تہا ریلیف سے محروم ہے۔ حکومت کی جانب سے مکمل رمضان پیکیج نافذ نہ ہو سکا۔ ملک میں مہنگائی کی شرح 40% تجاوز کر چکی ہے۔ مارکیٹ میں درجہ دوم کا گھی 500 اور درجہ دوم کا کوکنگ آئل 540 روپے فی لیٹر تک دستیاب ہے۔ دال مسور 300، دال چنا 280، سفید چنے 300 روپے فی کلو تک فروخت ہونے لگے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ رمضان المبارک میں چند روز باقی رہ گئے ہیں، جبکہ عوام تاحال ریلیف سے محروم ہے۔ حکومت کی جانب سے مکمل رمضان پیکیج نافذ نہیں ہو سکا ہے۔ رمضان المبارک میں چند دن رہ گئے، حکومت کی جانب سے مکمل رمضان پیکیج نافذ نہ ہو سکا۔ مارکیٹ میں کھجور، لیموں اور دالوں پر کوئی ریلیف نہ ملا۔ ہر سال یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں کمی لائی جاتی تھی، لیکن اس بار معمول کے مطابق جاری سبسڈی کو ہی رمضان پیکیج کی شکل دے دی گئی۔ مارکیٹ میں دال مسور 300، دال چنا 280، سفید چنے 300 روپے فی کلو فروخت۔ درجہ دوم کا گھی 500 اور درجہ دوم کا کوکنگ آئل 540 روپے فی لیٹر دستیاب ہے۔ رمضان المبارک کی سب سے اہم خریداری ایرانی کھجور 560 روپے فی کلو تک بکنے لگے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق مہنگائی کی شرح 40% سے تجاوز کر چکی ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ آئی جی پنجاب کا سروسز اسپتال کا دورہ کیا گیا ہے۔ زمان پارک میں زخمی ہونے والے افسران اور اہلکاروں کی عیادت کی ہے۔ سی سی پی او لاہور بلال صدیق کمیانہ سمیت دیگر افسران بھی آئی جی کے ہمراہ موجود تھے۔ زخمیوں کے علاج معالجے سے متعلق ڈاکٹر اور پیرامیڈیکل سٹاف کو ہدایات دی ہیں۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں مجاہد لطیف سے۔ جی مجاہد۔ ہاں جی بالکل، جو عمران خان کی ممکنہ گرفتاری کے لیے جب لاہور پولیس نے وہاں پر ورکروں کے ساتھ تصادم ہوا تو اس کے نتیجے میں کئی پولیس افسران اور جوان جو ہیں وہ زخمی ہوئے، جنہیں لاہور کے مختلف ہاسپٹل میں جو ہے علاج کے لیے داخل کروایا گیا ہے۔ اس وقت بھی جو ہے کچھ سروس ہاسپٹل میں پولیس افسران اور اہلکار جو ہیں زیر علاج ہیں۔ ان کی عیادت کرنے کے لیے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے ہاسپٹل کا دورہ کیا، اور ان کا جو ہے کہنا تھا کہ جو فرض کی ادائیگی کے دوران زخمی ہونے والے تمام افسران اور اہلکاروں کی جرات اور بہادری جو ہے وہ قابل ستائش ہے، اور زخمیوں کو جلد صحت یابی اور بحالی کے لیے بہترین طبی
سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا، ایسا کہنا تھا آئی جی پنجاب کا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو ان کے لواحقین تھے وہاں پہ زخمی ہونے والوں کے، تو ان سے معلوم کیا کہ کیا ان کو کوئی علاج معالجے میں دقت تو نہیں ہے، کوئی علاج معالجے میں کوئی پریشانی تو نہیں ہے، اور متعلقہ جو ڈاکٹرز تھے ان سے بھی ملاقات کی اور ان سے ان کے جو زخمی ہونے کے معاملات تھے، زخمی ہونے کی جو علاج معالجے کے حوالے سے تفصیلی جو ہے وہ ملاقات کی، اور اس موقع پر سی سی پی او لاہور جو ہیں وہ بھی ان کے ہمراہ تھے اور دیگر پولیس افسران جو ہیں وہ بھی ان کے ہمراہ تھے۔ جی ٹھیک ہے مجاہد، بہت شکریہ، آپ کا اپڈیٹ کر رہے تھے۔ پولیس نے سمان پارک میں آپریشن کے دوران گرفتار 3 طالب علم کو والدین کے سپرد کر دیا ہے۔ پولیس نے طالب علم لڑکوں کے روشن مستقبل کی خاطر قانونی کارروائی نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ تفصیلات کے مطابق پولیس نے بچوں کو والدین کا سہارا بننے کی نصیحت کی ہے۔ پولیس کی جانب سے تمام بچوں کو غیر قانونی سرگرمیوں سے دور رہنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ رہائی پانے والے بچوں نے تعلیمی سرگرمیوں پر توجہ دینے کا وعدہ بھی کیا ہے، تو دوسری جانب والدین کی جانب لاہور پولیس کے اس اقدام کو خوب سراہا گیا ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا انجمن سلیمانیہ چلڈرن ہوم کا دورہ کیا گیا ہے۔ محسن نقوی نے بے سہارا بچوں کے لیے چلڈرن ہوم میں سہولیات کا جائزہ لیا ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ بچوں کے کمرے میں گئے، نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں بارے پوچھا۔ آپ کو بتا رہے ہیں محسن نقوی کی جانب سے یہ دورہ کیا گیا ہے، اور مزید آپ کو یہ بھی بتائیں کہ محسن نقوی نے بے سہارا بچوں کے لیے چلڈرن ہوم میں سہولتوں کا جائزہ لیا ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ بچوں کے کمروں میں گئے اور کمروں میں نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں بارے بھی پوچھا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی جانب سے چلڈرن ہوم کا دورہ کیا گیا ہے اور بچوں سے ملاقات بھی کی گئی ہے، جبکہ بچوں سے سہولیات بارے بھی دریافت کیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی جانب سے انجمن سلیمانیہ چلڈرن ہوم کا یہ دورہ کیا گیا ہے۔ محسن نقوی نے بے سہارا بچوں کے لیے چلڈرن ہوم میں سہولتوں کا جائزہ بھی لیا ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ بچوں کے کمروں میں گئے اور نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں بارے بھی پوچھ گچھ کی ہے۔ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب بچوں سے ملاقات کر رہے ہیں اور ان سے سہولیات بارے دریافت بھی کر رہے ہیں۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا انجمن سلیمانیہ چلڈرن ہوم کا یہ دورہ کیا گیا ہے۔ محسن نقوی نے بے سہارا بچوں کے لیے چلڈرن ہوم میں سہولیات کا جائزہ لیا ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ بچوں کے کمرے میں گئے ہیں، نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں بارے بھی ان سے پوچھا ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی جانب سے یہ دورہ کیا گیا ہے، اور آپ کو مزید یہ بھی بتائیں کہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے بچوں سے ملاقات بھی کی گئی ہے اور بچوں سے سہولیات بارے بھی دریافت کیا ہے۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں محمد بلال سے۔ جی بلال۔ جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا انجمن سلیمانیہ چلڈرن ہوم کا دورہ کیا ہے۔ محسن نقوی نے بے سہارا بچوں کے لیے چلڈرن ہوم میں سہولتوں کا جائزہ لیا اور محسن نقوی نے بچوں سے چلڈرن ہوم میں فراہم کردہ سہولیات کے بارے میں دریافت بھی کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی بچوں کے کمروں میں بھی گئے اور تعلیم اور غیر نصابی سرگرمیوں کے بارے میں دریافت کیا، جبکہ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی ہدایت پر بچوں کا طبی معائنہ کرانے کی ہدایت کی گئی ہے اور چلڈرن ہسپتال کے ڈاکٹر سے تمام بچوں کا طبی معائنہ کرانے کے بھی احکامات جو ہیں یہ کیے گئے ہیں۔ جبکہ چند روز قبل بھی چلڈرن ہوم کا وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے دورہ کیا گیا تھا، تو اس وقت صورتحال بہت ناگزیر تھی، جس کی بنا پر ایک بار پھر سے وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے چلڈرن ہوم کا دورہ کیا، بچوں کی جو سہولیات ہیں ان کا جائزہ لیا ہے، اور محسن نقوی کا یہ کہنا ہے کہ خوشی ہے کہ اب چلڈرن ہوم میں بچوں کے لیے سہولتوں کو بہتر بنایا گیا ہے اور نبی پاک نے بھی بچوں سے محبت اور پیار کا درس دیا ہے، جبکہ نبی پاک کی سنت پر عمل کرنا ہم سب کے لیے باعث اعزاز ہے، اور آپ کا جتنے بھی جو چلڈرن ہوم کے جو بچے ہیں ان کو بہتر طبی سہولیات فراہم کریں گے تاکہ بچے ایک بہتر زندگی گزار کے بہترین جو شہری ہے یہ بن سکیں۔ جی، تاکہ بچے بہترین شہری بن سکیں۔ ٹھیک ہے بلال، بہت شکریہ آپ کا۔ کہ ایف بی آر ریجنل ٹیکس آفس کی ٹیم کا ڈرائیونگ کے قریب چھاپا، نواب ٹاؤن سے 2,50,000 مالیت کے نان کسٹم پیڈ سگریٹ پکڑے گئے ہیں۔ نان ڈیوٹی پیڈ سگریٹس کے کارٹن کو گودام میں چھپایا گیا تھا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایف بی آر اور ریجنل ٹیکس آفس کی ٹیم کا رائیونڈ کے قریب چھاپا اور نواب ٹاؤن کے 2,50,000 مالک کے نان کسٹم پیڈ سگریٹ پکڑے گئے ہیں۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں شبیر حیدر سے۔ جی شبیر۔ بی آر انٹیلیجنس اینڈ انویسٹیگیشن ونگ اور ریجنل ٹیکس آفس کی ٹیم نے کارروائی کرتے ہوئے رائیونڈ روڈ کے قریب واقع نواب ٹاؤن میں جو ہے وہ چھاپا مار کر
کسان برانڈ کے 2,50,000 سگریٹ اسٹکس پکڑ لی ہیں، اور اس میں ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ نان ڈیوٹی پیڈ سگریٹ جو ہیں کہ کاٹن کو گودام میں خفیہ جگہ پر چھپا رکھا تھا، جس پر چیف کمشنر ریجنل ٹیکس آفس ناصر اقبال کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر ریحان ناصر کی سربراہی میں یہ کارروائی کی گئی ہے، اور اس میں ضبط شدہ سگریٹس کے کارٹن کو FBR انٹیلیجنس اینڈ انویسٹیگیشن ونگ کے گودام میں پہنچا دیا گیا ہے، اور سگریٹس کی قیمتوں میں اضافے کے بعد یہ نان ڈیوٹی پیڈ سگریٹس کی سپلائی میں اضافہ ہوا ہے، جس پر چیف کمشنر ناصر اقبال کی جو تشکیل کردہ ٹیموں نے جو ہے مزید کارروائیوں کو تیز کرنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے کہ یہاں پر بھی نان کسٹم ڈیوٹی جو سگریٹس ہیں ان کے خلاف کارروائیوں کو مزید تیز کیا جائے۔ جی، کارروائیوں کو تیز کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے شبیر، بہت شکریہ آپ کا۔ FIA امیگریشن کی لاہور ایئرپورٹ پر کارروائی، عمرے کی غرض سے جانے والے 2 مسافروں کو آف لوڈ کر دیا گیا ہے۔ مسافروں کے پاسپورٹ پر اٹلی روانگی کی جعلی اسٹیمپ لگی ہوئی تھی۔ ملزمان نے 6 لاکھ کے عوض ایجنٹ سے ویزے حاصل کیے تھے۔ مزید تفصیلات بتائیں گے راہیل علی۔ جی راہیل۔ FIA امیگریشن حکام نے 2 مسافر جو عمرہ ویزے پر جدہ جا رہے تھے انہیں آف لوڈ کیا، جن پر جب تحقیقات کی گئی تو پتہ چلا کہ ان کے پاسپورٹ پر اٹلی کے جو ہے وہ جعلی ویزے لگے ہوئے تھے، جس پر جو ہے وہ FIA امیگریشن حکام نے ملزمان کو جو ہے وہ گرفتار کر کے اینٹی منٹرکٹنگ سرکل کے حوالے کیا۔ تو یہ بات سامنے آئی کہ انہوں نے ایجنٹ کو 6 لاکھ روپے دے کے جو ہے یہ ویزے حاصل کیے تھے۔ اب جو ہے وہ ملزمان کو جو ہے اینٹی منٹرکٹنگ سرکل نے جو ہے وہ مقدمہ درج کر لیا، ان کے ساتھ تحقیقات کا دائرہ کار وسیع کرتے ہوئے ایجنٹوں کی تلاش جو ہے وہ شروع کر دیا، جنہوں نے 6 لاکھ کے عوض جو ہے وہ اٹلی کے جعلی ویزے دیے تھے۔ اس حوالے سے جو ہے وہ اینٹی منٹرکٹنگ سرکل کی جو ٹیمیں ہیں وہ ایجنٹوں کی گرفتاری کے لیے کوشاں ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ راہیل۔ اسلام پورہ پولیس کی کارروائی سامنے آئی ہے۔ 2 پتنگ فروش گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ ملزمان سے 50 پتنگیں اور ڈور کی 10 چرخیاں برآمد کر لی گئی ہیں۔ گرفتار ملزمان میں وقاص اور رمضان شامل ہیں۔ مقدمہ درج، تحقیقات جاری ہیں۔ مزید تفصیلات لیں گے مبین حیدر سے۔ جی مبین۔ بالکل، لاہور پولیس کی پتنگ فروشوں کے خلاف جو ہے کریک ڈاؤن جاری ہے۔ اسلام پورہ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 2 پتنگ فروشوں کو جو ہے گرفتار کر لیا ہے۔ ملزمان کی قبضے سے 50 پتنگیں اور 10 کیمیکل اور کی چرخیاں جو ہے برآمد کر لی گئی ہیں۔ دوران تفتیش ملزمان اطلاع کے دوران چیکنگ کر کے گرفتار کیا گیا ہے۔ ملزمان پیدل پتنگوں کی سپلائی لے کر جا رہے تھے جب پولیس نے ان کو گرفتار کیا۔ گرفتار ملزمان میں جو شامل کرام وقاص اور رمضان کے نام سے ہے، اور مقدمہ جو ہے درج کر لیا گیا ہے۔ مزید SSP اسلام پورہ کا کہنا تھا کہ پتنگ فروشوں کے خلاف بلا امتیاز جو ہے ہماری جو کارروائیاں ہیں جاری رہیں گی۔ جی ٹھیک ہے مبین، بہت شکریہ آپ کا۔ ڈیفنسی پولیس کی کارروائی سامنے آئی ہے۔ ایک کیٹیگری کا اشتہاری ملزم گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ملزم چراغ قتل اقدام قتل کے مقدمے میں 2 سال سے مطلوب تھا۔ اشتہاری ملزم کو مزید تحقیقات کے لیے انویسٹیگیشن پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات لیں گے مبین حیدر سے۔ جی مبین۔ بالکل، SP کینٹ اویس شفیق کی سربراہی میں جو ہے اشتہاری ملزمان کے خلاف مزید گھیرا بند کیا جا رہا ہے۔ ڈیفنسی پولیس کی بڑی کارروائی ہے، جنہوں نے کارروائی کرتے ہوئے ایک کیٹیگری کا اشتہاری ملزم تھا جو گرفتار کر لے گئے۔ ملزم کا جو نام ہے چراغ ہے، اور ملزم چراغ قتل اقدام قتل اور مقدمے میں عرصہ 2 سال سے جو ہے تقریباً پولیس کو مطلوب تھا، اور ملزم کو جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے گرفتار کیا گیا ہے۔ اور SP کینٹ کا مزید کہنا تھا کہ اشتہاری ملزمان سے مزید تفتیش کرنے کے لیے اس کے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیے گئے۔ اشتہاری ملزم کے خلاف جو ہے 0 ٹالرنس پالیسی پر عمل ہے، اس طرح سے کہنا تھا SP کینٹ اویس شفیق کا۔ جی ٹھیک ہے مبین، بہت شکریہ آپ کا۔ شہر میں جاری انسداد پولیو مہم کا آج آخری روز ہے۔ لاہور میں 20 لاکھ بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کا ہدف پورا کر لیا گیا ہے۔ پنجاب کے مختلف اضلاع میں 1 کروڑ 15 لاکھ بچوں کو قطرے پلائے گئے ہیں۔ مزید تفصیلات لیں گے محمد بلال سے۔ جی بلال۔ جی بالکل، لاہور سمیت پنجاب کے 13 اضلاع میں جاری رہنے والی پولیو مہم کا آج پنجاب کے 3 اضلاع میں آخری روز ہے، جس میں لاہور، راولپنڈی، فیصل آباد ہے، جبکہ جو دیگر 10 اضلاع تھے یہاں پہ صرف 5 دن مہم جو تھی یہ رکھی گئی تھی، جبکہ لاہور، راولپنڈی اور فیصل آباد میں یہ مہم جو تھی یہ 7 روزہ تھی، جس کا آج آخری روز ہے۔ اور پنجاب کے 13 اضلاع میں مجموعی طور پر 1 کروڑ 15 لاکھ سے زائد جو 5 سال سے کم عمر کے بچے تھے ان کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جا چکے ہیں، جبکہ لاہور کا جو ٹارگیٹ رکھا گیا تھا 20 لاکھ بچوں کا وہ بھی مکمل کر لیا گیا ہے۔ اور آج بھی چھٹی کے روز بھی پولیو ٹیمیں گھروں میں جا کے 5 سال سے کم عمر کے جو بچے ہیں ان کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلا رہے ہیں۔ اس حوالے سے محکمہ صحت کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ
لاہور کے اندر جو داخلی اور خارجی راستے تھے یہاں پہ بھی جو ٹرانزٹ ٹیمیں تھیں وہ تشکیل دی گئی تھی تاکہ باہر کے جو اضلاع سے یا صوبے سے جو بچے آئیں گے ان کو بھی پولیو سے بچاؤ کے جو قطرے ہیں یہ پلائے گئے تھے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ اس میں تقریباً 90,000 سے زائد جو پولیو ورکرز تھے اس مہم میں ان کی جانب سے حصہ لیا گیا۔ اور اس حوالے سے سی او ہیلتھ لاہور ڈاکٹر فیصل ملک کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ جو ٹارگٹ تھا مہم کے دوران لاہور سمیت پنجاب کے 13 اضلاع میں اس کو مکمل کر لیا گیا ہے، اور جو جن اضلاع میں ماحولیاتی نمونے مثبت آتے تھے ان کو بھی منفی کرنے کے حوالے سے تمام تر جو اقدامات ہیں یہ کیے جا رہے ہیں تاکہ لاہور سمیت پنجاب بھر کو پولیو وائرس سے فری بنایا جا سکے۔ آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی کا منگل کو مینار پاکستان میں جلسہ کرنے کا فیصلہ ہے۔ تحریک انصاف نے جلسے کی سیکیورٹی کلیئرنس کے لیے ڈی سی لاہور کو درخواست دی ہے اور سیکیورٹی کی درخواست حماد حسن پی ٹی آئی وکلا ونگ کی جانب سے جمع کروائی گئی ہے۔ ضلع انتظامیہ پہلے بھی جلسے کی اجازت دینے سے معذرت کر چکی ہیں۔ مزید تفصیلات بتائیں گے حسن رضا۔ جی حسن رضا، بتائے گا اس فیصلے کے حوالے سے۔ جی بالکل، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے 21 مارچ کو جلسہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور 21 مارچ بروز منگل کو جلسے کے لیے باقاعدہ جو پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں جس میں محمد حماد اظہر جنرل سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف اور رانا مبشر عمر جو کہ سیکرٹری لیگل افیئر پاکستان تحریک انصاف ہے سینٹرل ریجن پنجاب کے، ان کی جانب سے ڈپٹی کمیشنر لاہور کو درخواست دی گئی ہے جس میں یہ درخواست کی گئی ہے کہ ان کو سیکورٹی کلیئرنس جو ہے وہ فراہم کی جائے اور دیگر انتظامات کرنے اور جلسہ کرنے کی بھی باقاعدہ اجازت دی جائے۔ اس سے قبل جب انہوں نے جلسہ کرنے کے حوالے سے درخواست دی تھی تو ضلع انتظامیہ کی جانب سے یہ موقف رہا کہ انہوں نے ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی کے سامنے یہ درخواست رکھی جس کا جائزہ لینے کے بعد سیکورٹی معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے جلسہ کرنے کی اجازت دینے سے انکار کیا تھا، اور اب جو ہے ان کی طرف سے درخواست دوبارہ دے دی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ اب جو ہے وہ دوبارہ منگل کے روز جلسہ کرنے کی مینار پاکستان میں اجازت دی جائے، لیکن ابھی ضلع انتظامیہ کی طرف سے جب اجلاس ہوگا تو اس کے بعد ہی کوئی موقف سامنے آ سکے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ حسن۔ خواتین کو بااختیار بنانے اور حقوق سے آگاہی کا عزم کریکنگ دی کوڈ کے عنوان سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ خواتین کے حقوق پر مبنی ڈاکیومنٹری بھی دکھائی گئی۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ خواتین کو خود مختار بنانے کے حوالے سے شی میٹرز کی جانب سے نجی ہوٹل میں کریکنگ دی کوڈ کے عنوان سے تقریب سجی۔ قائم مقام یو ایس کونسل جنرل کی بطور مہمان خصوصی شرکت فاؤنڈر شی میٹرز سائمہ ارشد، سی ای او ڈپلیکس مسرت مصباح، سی ای او ہینکر ٹیکنالوجی محمد عمر فاروق، کنٹری سیلز ہیڈ جویریہ خان، علینا لودھی، جنید اسرار اور سالم غوری سمیت دیگر نے شرکت کی۔ قائم مقام یو ایس کونسلیٹ جنرل نے خواتین کے حق میں منعقدہ تقریب کی پذیرائی کی۔ سی ای او ہینکرز اور شی میٹرز عمر فاروق کا کہنا تھا کہ خواتین ہمارے معاشرے کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں، ان کی ہر شعبہ زندگی میں نمائندگی ضروری ہے۔ خواتین کا جو حصہ ہے وہ تقریباً 52% کے قریب ہے۔ ان 52% خواتین کے بارے میں ہم مختلف باتیں کرتے ہیں، مختلف ٹاکس ہو رہی ہوتی ہیں وومن ڈے کے اوپر، مگر پریکٹیکلی ان کے لیے کیسے ہیلپ کرنی ہے، معاشرے میں کیسے ان کو لے کر آنا ہے، انیبل کرنا ہے کہ ان کی وجہ سے ہماری سوسائٹی کو بھی ہیلپ ہو سکے، چاہے ان کے لیے کام کے مواقع پیدا کرنے ہیں، ان کی ایجوکیشن کے کرنے ہیں، ان کو وہ کریج دینی ہے کہ وہ معاشرے میں آ کے اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ سو شی میٹر کا ایونٹ اس حوالے سے ہے اور ہینکر جو ہے وہ اس ایونٹ کو فلی سپورٹ کر رہا ہے۔ شرکاء نے خواتین کو خود مختار بنانے، نجی اور حکومتی اداروں میں مساوی ملازمت کے مواقع فراہم کرنے پر زور دیا۔ پیرنٹس کو ایک موٹیویشن چاہیے اور وہ کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں آج کے دور میں مجھے نہیں لگتا کہ پیرنٹس کسی بھی موٹیویشن کے بغیر جو ہے اپنی بیٹی کو اسپیشلی باہر نکالیں گے کہ جی جاؤ جا کے دھوپ میں کھیلو۔ ان کو موٹیویشن چاہیے کہ جب یہ باہر نکلے گی تو یہ کیا کما کے لائے گی، اور اس میں آپ لوگوں کا رول بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ خواتین کے حقوق پر کام کرنے والی تنظیموں کے نمائندوں میں اعزازی شیلڈز اور میڈلز تقسیم کیے گئے۔ اتحاد گروپ کے تحت اتحاد ٹاؤن فیز 2 کی براہ راست قرآن اندازی اور جلد قبضے کی رنگا رنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں باصریہ قرآن اندازی فائل خریداروں کو ان کے پلاٹ نمبر الاٹ کیے گئے۔ اسکیم میں ہونے والے ترقیاتی کاموں بارے ویڈیوز بھی دکھائی گئیں۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ پرسکون اور جدید طرز رہائش کا ایک اور رہائشی منصوبہ اتحاد گروپ کا حال ہی میں لانچ کیا گیا نیا رہائشی منصوبہ اتحاد ٹاؤن فیز 2 کامیابی کی جانب گامزن۔ پلاٹ مالکان کے اعزاز میں براہ راست قرآن اندازی کی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں پلاٹس کی فائلیں حاصل کرنے والے تمام مالکان کو مدعو کیا گیا۔ اس موقع پر اسکیم میں ہونے والے ترقیاتی کاموں کی ویڈیوز بھی دکھائی گئیں۔
इत्तेहाद ग्रुप के COO शुजाउल्लाह खान का कहना था कि इत्तेहाद टाउन फेज 2 में शहरियों को मुनासिब कीमत पर प्राइम लोकेशन में घर खरीदने का मौका देने पर इंतहाई खुशी है। कुरानदाजी का अमल सारिफीन में प्लॉट्स की तकसीम का मुनसिफाना और शफाफ अमल है। इस इवेंट का मकसद जितने भी दोस्तों ने हमारे साथ डे फर्स्ट से इन्वेस्टमेंट की और उन्होंने अपनी जमा पूंजी इत्तेहाद टाउन के साथ लगा के उम्मीद जाहिर की कि जी यहाँ पे वो अपनी फैमिली का घर बनाएंगे और यहाँ पे उनको यहाँ पे लिविंग कम्युनिटी मिलेगी। तकरीब से खिताब करते हुए स्पॉन्सर नबील खोखर का कहना था कि इत्तेहाद टाउन फेज 2 नया तामीराती मंसूबा है जो खानदानों को देर पा घरों की तामीर का मौका फराहम करेगा। आज बैलेटिंग का दिन है, आज एक्नॉलेजमेंट का दिन है। सबसे पहले मैंने जैसे कहा कि जो हमारे डीलर्स हैं हमसे शुरू से आए हैं, वी वांट टू एक्नॉलेज देम, वी वांट टू कंग्रेचुलेट देम। जो हम आपसे हमने प्रॉमिस किया आज से उसकी डिलीवरी शुरू हो गई है। स्कीम के स्पॉन्सर फैसल खोखर ने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि इत्तेहाद टाउन फेज 2 की इंतजामिया आला मयार के रहायशी मंसूबे की फराहमी के लिए पुरअज़्म है। मेहनतों की दुआओं का नतीजा है कि एक ये से चैलेंज थे। अल्लाह ताला इस ग्रुप के अंदर, इस सोसाइटी के अंदर बरकतें डाल रहा है और मेरे साथ जुड़ने वाले तमाम साथियों को, दोस्तों को, आने वाले तमाम मेहमानों को मैं सलाम पेश करता हूँ। तकरीब के इख्तिताम पर सेल्स पार्टनर्स में शील्ड्स भी तकसीम की गयी। और अब बात करते हैं संडे को फन डे बनाने के हवाले से। तो छुट्टी का रोज़ हो और लाहौरिये नाश्ते के लिए बाहर ना निकलें तो ऐसा नहीं हो सकता। शहरियों की बड़ी तादाद ने अपने मनपसंद फूड पॉइंट्स का रुख कर लिया है। ये रिपोर्ट देखिए। खाबों के शौकीन लाहौरिये छुट्टी के रोज घरों से निकल पड़े। शहरियों की बड़ी तादाद ने अनारकली फूड स्ट्रीट का रुख कर लिया। किसी ने खाई हलवा पूरी तो किसी ने नान चने। सिरी पाए का मजा लेने वाले भी कम न थे। गर्मा गर्म नाश्ते के बाद ठंडी ठंडी लस्सी का भी लुत्फ उठाया। अपनी फैमिलीज और दोस्तों के हमरा आए शहरियों का कहना था कि मजेदार नाश्ते से छुट्टी का लुत्फ दुबाला हो जाता है। हम नाश्ते के लिए पेशावर से आए हुए। लाहौर का नाश्ता बहुत मजेदार है। इधर के सिफत बहुत सुने थे। नाश्ता करने आए थे, हमने तो नाश्ता कर लिया, अब बच्चों के लिए, फैमिली के लिए लेके जा रहे हैं। नाश्ते में ये है कि हम नान चने मेरे फेवरेट हैं। इसके बाद हमने लस्सी भी पी है, माशाल्लाह बहुत इंजॉय किया है। शहरियों का कहना था कि नाश्ते के बाद खाबों के अभी और बहुत से प्रोग्राम्स हैं। अहम खबरें और अपडेट्स आप जान चुके हैं। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहें लाहौर न्यूज़ 18।